السلام علیکم ناظرین، مشہور اردو افسانہ نگار کرشن چندر کی شخصیت اور افسانہ نگاری کے بارے میں ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مبشر مہدی اشر۔ نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک امریکی شاعرہ کا قول ہے کہ کائنات ایٹمز سے نہیں بلکہ کہانیوں سے مل کے بنی ہے اور کہانیوں کی جڑیں اسی سماج میں پیوست ہوتی ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی کرشن چندر کے بارے میں، جو اردو کے مقبول اور مشہور افسانہ نگاروں میں سے ایک ہے۔ کرشن چندر زود نویس ہونے کے ساتھ ساتھ بسیار نویس بھی تھے۔ ڈاکٹر انوار احمد نے اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ میں ان کے 34 افسانوی مجموعوں کے نام درج کیے ہیں۔ ان کا اصل نام کرشن چندر چوپڑا اور والد کا نام گورے شنکر چوپڑا تھا، جو ایک ڈاکٹر تھے۔ 23 نومبر 1913 کو پیدا ہونے والے کرشن چندر نے 8 مارچ 1977 کو بمبئی میں وفات پائی۔ ان کی ولادت بھارتپور راجستھان میں ہوئی تھی۔ ایف سی کالج لاہور سے 1934 میں ایم اے انگریزی ادب میں کرنے کے بعد 1944 میں کرشن چندر بمبئی چلے گئے۔ وہ فلم ساز بھی رہے، مختلف اخباروں اور رسالوں سے وابستہ رہے۔ ان کا بچپن، لڑکپن اور جوانی کا ایک حصہ کشمیر کی رومان پرور فضا میں گزرا۔ فطرت کی خوبصورتی سے متاثر کرشن چندر کے مزاج میں رچی شعریت کی وجہ سے ان کے شاہکار افسانے غنائی تخلیقی مزاج رکھتے ہیں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال تھا۔ ان کے افسانوں میں جہاں رومان کی شیرینی اور کسک شامل ہے، ساتھ ہی کرشن چندر سماج کے تضادات اور محروم طبقوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ان کے دوسرے افسانوی مجموعے نظارے میں وہ ہندوستان پر غلامی مسلط کرنے والے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 2 فرلانگ لمبی سڑک انہی غلاموں کی قسم پرسی کا پردہ فاش کرتی ہے۔ کرشن چندر کے ہاں موضوعات کی ہماگیریت ہے اور ان کے ادراک کا کینوس نہایت وسیع ہے۔ ان کا افسانہ انداتا 1943-44 میں بنگال میں قحط کی دردناک صورتحال کو واضح کرتا ہے۔ انداتا کے 3 حصے ہیں۔ ہر حصے میں انگریز آقا، ان کے گماشتے اپنے ہتھ کنڈوں، جبکہ متوسط طبقے کے غفلت میں ڈوبے لوگ اپنی غفلت اور مظلوم اور بھوکے عوام اپنی مزاحمت سمیت نظر آتے ہیں۔ ناظرین، خونی ناچ، بے رنگ و بو، ٹوٹے ہوئے تارے، بالکنی، ویکسینیٹر، لکڑی کے کھوکھے اور 3 گنڈے اپنی اس نامنصفانہ نظام کے خلاف مزاحمت کی آوازیں ہیں۔ وہ سوشلزم کی طرف راغب ہوئے تو سوشلزم میں رومان کے حوالے سے پانی کا درخت ان کا نمائندہ افسانہ ہے۔ اس میں پانی زندگی کی علامت نہیں بلکہ خود ایک زندگی ہے اور اس کی عدم موجودگی موت ہے۔ کرشن چندر ایک مخلص، بے ریا اور درد مند دل رکھتا تھا۔ یہ دل ہندو، مسلمان، سکھ یا عیسائی نہیں، ایک انسان کا دل تھا۔ تقسیم ہند کے فسادات نے کرشن کو بہت آزردہ کیا۔ ان موضوع پر ان کے یادگار افسانے پشاور ایکسپریس، ایک طوائف کا خط، لال باغ، اندھے، جیکسن اور جانور ہیں۔ جبکہ انہی فسادات کی کچھ جھلکیاں دل کا چراغ، کرمداد اور کرم چند میں بھی موجود ہیں۔ امرتسر، آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد 1919 میں ہونے والے جلیانوالہ باغ کے سانحے کے تناظر میں لکھا دردناک افسانہ ہے۔ ان کے افسانے پر لکھے گئے افسانوی مجموعے، ان کے فسادات پر لکھے گئے افسانوی مجموعے ہم وحشی ہے کو ادبی ناقدین کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا افسانہ مہالکشمی کا پل افسانہ نگار کے گہرے مشاہدے، تکنیک کی ندرت، تجربات اور جزیات نگاری کے ساتھ فن خطابت کا بھی شاہکار ہے۔ کرشن چندر کے افسانوں سے شعریت اور خطابت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پشاور ایکسپریس زیادہ مؤثر افسانہ ہے۔ اس میں کرشن کی خطابت اپنا فنی جواب بھی پیش کرتی ہے۔ انہوں نے انسان دوستی، آفاقیت اور بین الاقوامیت کا پرچار کیا۔ سماجی واقعیت نگاری، بے باکی اور طنز کرشن کے افسانوی اسلوب کی ایک الگ پہچان بنا دیتے ہیں۔ کرشن حصے مزاح کی عوامی احساس اور طنز کے حربے کو استعمال کرتے ہوئے قنوطی اور سنکی ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کرشن کی بسیار اور زود نویسی یا قلم کی مزدوری نے ان کی بعض تحریروں میں سطحیت اور جذباتیت نمایاں کر دی ہے۔ اردو نقاد
वारिस अलवी ने हसन अस्करी और मुमताज शीरी की तरह कृष्ण पर एतराज़ किया है कि उनके यहाँ आदमी को समझने की इतनी कोशिश नहीं है जितनी कि आदमी को समझे बगैर उसे और निज़ाम को बदलने की है। ये बात उन्होंने एक अपनी किताब मेजार के सफ़ा नंबर 343 में कही। जबकि डॉक्टर अनवार अहमद ने उनका दिफा करते हुए कृष्ण को आदमी की हकीकत से वाकिफ करार दिया। ताहम डॉक्टर साहब के बकौल एक तबके की औरत के बारे में उनके तस्वुरात में इतदाल नहीं है जिससे औरत काज को नुकसान पहुंचा है। कृष्णचंद्र के अफसाने गुंजलक और पेचीदा नहीं है, ना ही उनके अफसानों में गैर अर्जी और खलाई वसाव है। डॉक्टर अनवार अहमद के बकौल कृष्णचंद्र के हमें ऐसे अफसाने हैं जो उर्दू अफसाने की तारीख और रिवायात में हमेशा जिंदा रहेंगे और इन अफसानों की तादाद 20 है। ताई ऐसरी, पानी का दरख्त, कालू भंगी, बाबा कचरा, कौमी शायर, जिंदगी के मोड़ पर, महालक्ष्मी का पुल, अन्नदाता, मैं और लोगो, सपनों के कैदी, गुलदान, फांसी के साए में, तजोरी, चावल चोर, थाली का बैंगन, 2 फरलांग लंबी सड़क, परीतो, पिशावर एक्सप्रेस, बारूद और चेरी के फूल और चंद्रू की दुनिया, ये वो 20 अफसाने हैं। कृष्णचंद्र के अफसानों में बिलाशुबा महरूमियों, आज़ुर्दगियों, मुनाफिकतों और जज्बों की तिजारत और तबकाती नाहमवारी का बुलंद आहंग से चर्चा किया गया है, मगर ये जिंदगी में हिम्मत हारने की बजाय जीने की उमंग पैदा करने और जिंदगी की महाभारत को करीब से देखने की फनी तरगीब का दर्जा रखते हैं। ये थी कृष्णचंद्र की अफसाना निगारी का एक तहकीकी जायजा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।